السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول عہد الفت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا ہوا، کوئی مر گیا ہے کیا خاندان میں؟ وہ میں کار سے مل کر جب لوٹی تھی تو اپنے باپ اور ماں کو پریشان غمگین تاثرات کے ساتھ لاؤنج میں دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ خاندان میں کوئی نہیں مرا، تمہارا باپ مر گیا ہے، دھاڑ کر کہہ دے ندیم صاحب اپنی لاڈلی اکلوتی اور اولاد بدل جانے پر باپ کی شفقت سسک اٹھی اور دل کی تڑپ پہ وہ کرا اٹھے کہ اس سے بے اولاد ہوتا تو لاکھ گنا اچھا تھا۔ ندیم صاحب اس کے دن بدن بدلتے رنگ کو دیکھتے ایک قہر برساتی نظر ڈال کر اپنے روم میں بند ہو گئے اور حیرت سے دیکھتی ساری کارروائی پر عائشہ کندھے جھکا کر رہ گئی۔ ڈیڈ کو کیا ہوا، یہ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ پھر میں نے کیا کیا؟ وہ اپنی ماں کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ تم اب کیا کرو گی عشی؟ سب کچھ تو ایک دن کر دیا تھا، خاندان نے بے دخل کر دیا ہے ہمیں، عشرت بیگم کہتی سسک اٹھی، پر عائشہ پر تو جیسے جوں بھی نہ رنگی۔ وہ ویسا ہی بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی۔ تو ہمیں کون سا وہ کھانا کھلاتے ہیں جو آپ لوگوں کو صدمہ ہو رہا ہے؟ دفع کرے باڑ میں جائیں۔ نہیں، میں تو ایسا کہتی ہوں، لعنت بھیجے ایسے خاندان پہ جو ذرا سی بات پر تعلق توڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی روب میں جو منہ میں آیا کہہ رہی تھی کہ اچانک موبائل اٹھانے کے لیے ندیم صاحب نے سن کر چٹاک سے اس کے نازک گال پر تھپڑ رسید کیا۔ یہ سکھایا تھا ہم نے تمہیں کہ ہمارے خاندان پہ، ہمارے دادا پر دادا کے خاندان پہ تم آج کی پیدائش لعنت بھیجو؟ ندیم صاحب دھاڑے اور عائشہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر سکتے میں کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور اسے تھپڑ مارا۔ اے جی، کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ جوان بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتے کچھ سوچے تو صحیح، وہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے۔ پر آپ تو نہیں؟ عشرت بیگم گھبرا کر ان کا بازو پکڑتی بولی تو ندیم صاحب نے انہیں غصے سے گھورا۔ نہیں ہے نادان، مر گئی، اس کی نادانی مر گئی، ہماری معصوم عائشہ بغاوت ہے، یہ باغی بن رہی ہے، لعنت بھیجے گی یہ کل کلاں ہم پہ۔ گھراتے ندیم صاحب واپس اپنے روم میں چلے گئے۔ بیٹا، عشرت بیگم نے عائشہ کو پکارا جو ابھی تک سکتے میں تھی۔ عائشہ روتی ہوئی روم میں بند ہو گئی بغیر عشرت بیگم کی سنے، اور عشرت بیگم اپنے خوشحال گھر کو یوں اچانک بکھرے دیکھ کر سسک اٹھی۔ آپ کو اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا ندیم۔ عشرت بیگم روم میں آئیں اور سامنے دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر بیٹھے ندیم صاحب کے پاس بیٹھ کر بولی، مجھے خوشی نہیں ہو رہی اپنی جوان بیٹی پہ ہاتھ اٹھا کر، پر تم نے دیکھا وہ کیسی ہو گئی؟ لگتا نہیں وہ ہماری معصوم عائشہ ہے، بالکل بدل گئی ہے۔ ندیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس دن میری بہن کو روتے ہوئے بے عزت کر کے نکالا، میں تو تب بھی ٹوٹ چکا تھا۔ عشرت کہاں بچا تھا، دل رو رہا تھا۔ ایک عام سا انسان ہوں، اپنی عزت کی کماتا ہوں، سالوں بعد ایک پری پیدا ہوئی جسے دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، خاندان میں سب عزت کرتے تھے ہماری، اور آج اس خاندان میں بے دخل کر دیا صرف اس پری کی وجہ سے جسے ہم نے آنکھوں پر بٹھایا۔ اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہر خواہش پوری کی، پھر چاہے اتنی میری پہنچ تھی کہ نہیں۔ دن رات ایک کیے، پر اسے مایوس نہ کیا کسی چیز کے لیے۔ ہاں، البتہ جس تک میری پہنچ نہیں ہوتی اس کے لیے اسے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا تھا، تب تک جب تک میں تنکا جمع کر کے اتنے پیسے اکٹھے کر لیتا کہ چین کی نیند نہ سوتا۔ تھکے سے ندیم صاحب غمگین لہجے میں گویا ہوئے کہ عشرت بیگم نے ان کے لہجے میں درد محسوس کرتے منہ پر دوپٹہ رکھ لیا۔ آپ انہیں سمجھ نہ آیا کون سا کیسا دلاسا دی؟ میں سمجھاؤں گی اسے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اپنا رویہ بھی ٹھیک کر لے گی۔ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر عشرت بیگم بولی تو ندیم صاحب نے انگلیوں سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ اللہ اسے ہدایت دے، ایک ہی اولاد ہے، لڑکی ہونے کی وجہ سے میرے تو ہاتھ بند گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا، نہ زبردستی شادی کروا سکتا ہوں، نہ ہی جان پا رہا ہوں کہ کس وجہ سے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ انہیں بے بسی دیکھ کر عشرت بیگم دل تھام کے رہ گئی اور بے سکتا ان کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا ڈیڈ۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی گال پہ سرخ نشان دیکھتی رو رہی تھی۔ کیا غلط کیا تھا میں نے؟ اگر اس للو سے شادی کرتی تو ہمیں خاندان ساتھ رکھتا، اگر نہ کرتی تو بے دخل کر دیتا ہوں۔ 1000 دفعہ برابر برا لگے آپ کو ڈیڈ، میں کہوں گی انہیں ایسا۔ وہ غصے سے چیزیں پٹکتی بولی، عائشہ دروازہ کھولو۔ عشرت بیگم چیزیں توڑنے کی آواز پر دروازہ پیٹتی گھبرا کر بولی، امی چلے جائیں مہربانی کر کے، میرا کوئی موڈ نہیں آپ کا بھاشن سننے کا۔ وہ چیخ کر بولی اور موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے مہکار کے کال کا انتظار تھا کہ کیا نتیجہ آتا ہے۔ تقویٰ حیدر کا وہ دروازے پر کھڑی اپنی ماں کی منتوں کو نظر انداز کرتی وہ بیڈ پر بیٹھی اور موبائل موجود حیدر کی تصویریں دیکھنے لگی۔ سنیے، آپ بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے، کیوں ایسے چلے آئے؟ حویلی میں داخل ہوتے آغا سیدھا اپنے روم میں آگے بغیر کسی کی سنے ہزاروں سوال پیچھے چھوڑ آئے۔
اس وقت آغا جان کے چہرے پر غیظ و غضب کی تاثرات دیکھ کر اور کسی کی ہمت تو نہ ہوئی، البتہ آغا جانی پیچھے پیچھے آ گئی۔ ان کے سوال پر آغا جان نے اپنی شریکہ حیات کو دیکھا جس نے انہیں 3 سپوت دیے تھے۔ سب سے بڑا میر وجدان حسین زیدی، دوسرے نمبر پر وہاب زیدی جو معذور تھا اور وہیل چیئر اس کی زندگی کا مین حصہ تھی، پر اس کے بعد بھی اس نے کبھی خود کو کمتر نہ سمجھا بلکہ ہمیشہ سب سے آگے رہا، پڑھائی میں ٹاپ رہا، باپ کے سپورٹ پر ایسا بزنس شروع کیا جو بلندیوں کو چھونے لگا۔ سب کو فخر تھا میر وہاب زیدی پہ۔ تیسرے نمبر پر میر وہاج جو ہائر اسٹڈی کے لیے امریکہ چلا گیا تھا۔ میر وجدان کی شادی خاندان میں ہی کا رشتہ خاندان میں ہی کیا گیا تھا۔ ثانیہ بیگم نے وہ ایک مخلص اور نیک دل عورت تھی۔ میر وہاب نے اپنی سیکرٹری مس ہانیہ سے اپنی پسند سے شادی کی۔ دونوں کی محبت عروج پہ تھی۔ یہ کہنا ٹھیک تھا کہ مس ہانیہ نے اسے محبت کے جال میں ایسا جکڑا تھا کہ وہ پھڑ پڑا بھی نہ سکا۔ آغا جان نے ان کی شادی پہ کچھ اعتراض کے پر اپنے لاڈلے بیٹے کی خوشی دے کر چپ رہ گئے اور غریب گھر کی لڑکی ہانیہ وہاب سے شادی کر کے حویلی میں آئی تو اس گمسم سی لڑکی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر سب گنگ رہ گئی۔ کسی نے ٹھیک منہ پہ بات نہ کرتی اور رہن سہن ایسا جیسے دوسرے سب ملازم اور وہ مالکین۔ آغا جانی کو بھی ٹھیک سے منہ نہ لگاتی۔ انہوں نے وہاب سے اس کی بیوی کے مغرور پن پر شکوہ کیا تو پہلی بار ایسا طوفان اس عورت نے اٹھایا کہ در و دیوار ہلا کر رکھ دیے کہ وہاب بھی بکھلا گئے اس کے زاروں کی تار رونے پہ، اور ہانیہ کا کہنا تھا کہ وہ سب سے آپ کے جانے کے بعد پرائی سمجھ کر تشدد کرتے ہیں، مجھ سے ملازمتوں سے سلوک کرتے ہیں، دونوں ساس بہو مل کر مجھ پر ظلم کرتی ہیں، مجھے مارتی ہیں۔ ثانیہ بیگم اور آغا جانی تو صدمے میں تھی اور اس عورت کی چلاکی پہ۔ اس کی حالت اور بیان کو سنتے وہاب نے ناچار شہر جا کر رہنے کا فیصلہ کر کے سارے غم کو گمسم کر دیا۔ آغا جان اور وجدان صاحب نے اسے روکنا چاہا پر وہ بولے کہ بابا صاحب میں نہیں چاہتا جس حویلی میں میں نے آنکھ کھولی ہے، جس میں میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسین پل گزارے ہیں، اس حویلی کو بگڑتا دیکھو۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، اور اس کی حقیقت کو سنتے آغا جان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے شہر شفٹ ہونے کی اجازت دے گئے۔ شہر آ کر ہانیہ بہت خوش تھی کہ آسمانوں میں اڑ رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر وہاب صاحب بھی بہت خوش تھے اور اس کے بہت شکر گزار تھے جس نے اس کی اپاہج زندگی کو اتنا حسین بنا دیا تھا، پر وہ نہیں جانتے تھے کہ ہانیہ اس سے کتنا بیزار تھی، کتنا ناپسند کرتی تھی۔ یہ سب تو اس نے وہاب صاحب کی دولت کے لیے کیا تھا، اس سے محبت کا کھیل جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی اور آج مشہور بزنس مین کی بیوی ہونے کے ساتھ خود بھی ایک بزنس مین وومن تھی۔ دونوں بہت اچھی خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور وہاب صاحب کی زندگی میں بہار لایا ان کا بیٹا سائم زیدی، ایک خوبصورت گول مٹول سا نیلی آنکھوں والا شہزادہ۔ مسز ہانیہ بہت کم وقت دینے لگی دونوں کو، جو خود بزنس اور بزنس پارٹیز میں اس طرح گم ہو گئی کہ سارا دن گھر سے غائب رہتی۔ وہاب صاحب کو اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے انہوں نے خود سنبھالنے کے بعد بزنس کافی ان کے حوالے کر دیا۔ حویلی سے کوئی بھی آتا تو اس سے ملے بنا چلا جاتا۔ سائم میں تو سب کی جان تھی کیونکہ وہ ان کے وہاب کا بیٹا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ ہمیں محبت دیں یا نہ دیں پر ان سے خود بخود ہمیں محبت ہو جاتی ہے، ویسے ہی وہاب صاحب کی قسمت تھی۔ وجدان MNA کے سیٹ پر آیا اور گاؤں کے لیے بہت کچھ کرنے، نتیجتاً انہیں عزت تو ملتی تھی بہت پر محبت نہیں، جو کچھ نہ کرتے ہوئے بھی وہاب صاحب کے نصیب میں آئی تھی۔ وہ گاؤں آتا تو سارا گاؤں کھل اٹھتا، جب وہ جاتا تو مرجھا جاتا۔ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ وجدان صاحب کا ایک بیٹا تھا رضا اور وہاب صاحب کا بیٹا سائم۔ ایسے ہی 3 دن تھے جب وہاب کی واپسی ہوئی، سب ملے، اس سے بہت خوش ہوئے۔ گاؤں کا پہلا لڑکا تھا جو دوسرے ملک سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تھا، ورنہ تو MNA وجدان صاحب نے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہاج نے اپنی تعلیم کی وجہ سے وہاب کی شادی میں آنے سے معذرت کر لی تھی اور اب سالوں بعد لوٹا تھا تو کچھ دن گاؤں میں اپنی ماں کے باپ کے ساتھ گزار کر ان سے وہاب سے ملنے کا کہتے شہر آیا۔ وہاب کو سرپرائز دینے کے لیے پر خود ہی سرپرائز ہو گیا جب بلیک ساڑی میں نک سک سے تیار مسز ہانیہ کو دیکھا، اور یہی حال مسز ہانیہ کا تھا جب وہ مالی کو لون کی کارڈ چھانٹ کی ہدایت کرتے مڑی اور اپنے بالکل سامنے کھڑے اس نوجوان خوبصورت مرد کو پایا، خود کو تکتا۔ دونوں کی آنکھیں ملی تو شیطان جیسے غالب آ گیا اور اپنے رشتے کا احترام بھی چھوڑ دیا۔ اس وقت تو وہ کترا کر وہاب سے ملنے چلا گیا پر ساحرہ اس کے دماغ پر چھا گئی، اور یہی حال مسز ہانیہ کا تھا۔ وہ سوئی تو اپنے شریک حیات کے ساتھ تھی پر دماغ اور خیالات پر صرف وہاب سوار تھا جو بدقسمتی سے اس کا دیور تھا۔ دونوں ایک ہی گھر میں ایک دوسرے سے کتراتے رہے پر زیادہ دیر نہیں کہ ایک دن پارٹی میں جاتے مسز ہانیہ کے ساتھ خود بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ وہ کچھ نہ بولی پر وہاب صاحب نے ہنس کر کہہ دیا کہ لے جاؤ آج اپنے بھائی کو بھی، میں تو چلنے سے رہا، اور مسز ہانیہ بھائی لفظ پر توجہ دیے بغیر اسے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور پھر پارٹی میں دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں کافی خوشگوار وقت گزارا، اور پھر ایسا چلتا رہا۔ وہاج گاؤں جانا بھول گیا، اپنے بھائی کی عزت کو بھول کر اسے اپنا سمجھنے لگا، اور مسز ہانیہ اپنے شوہر اور بیٹے کو نظر انداز کر دیا۔ ان کی آنکھوں کے
ان کی آنکھوں کے سامنے تو صرف ایک انسان گھومتا تھا اور وہ تھا وہاج زیدی، اس کا دیور۔ دونوں پورے جہان سے غافل ہو گئے اور مسز ثانیہ کے زخمی دل ایک لنگڑے سے شادی کرنے پہ جیسے مرہم رکھا وہاج نے آ کر۔ مسز ثانیہ بالکل بھول گئی تھی کہ اس کا ایک 4 سالہ بیٹا بھی ہے، ایک عدد شوہر بھی جو ہر روز اس کی راہ تکتا مایوس ہو کر سو جاتا تھا، اور وہ ساری رات وہاج کے ساتھ کلب میں گزار کر صبح اذانوں کے وقت لوٹتی تھی اور آ کر گھوڑے گدھے بیچ کر سو جاتی تھی۔ 4 سالہ سائم اپنے باپ کی آنکھوں میں دکھ کرب اور اپنی ماں کو رنگین روشنیوں میں مدہوشی میں دیکھ کر کچھ کر نہیں پاتا تھا کہ جس سے چپکے سے جو اس کا باپ آنکھیں صاف کرتا ہے وہ نہ کرے، اسے کوئی دکھ نہ ملے، ایسا کیا کرتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر وہ قیامت کا دن آیا جب وہاب صاحب کے لیے جب اس کے دوست نے اسے کال کر کے اس کی بیوی اور بھائی کے کالے مکروہ شیطانی چہروں سے آگاہ کیا۔ اور وہاب صاحب کی تو ایسی حالت تھی کہ کاٹو بدن میں لہو نہیں۔ پھر اس دن اس نے پہلی بار مسز ثانیہ سے باز پرست کی کہ وہ بزنس پارٹیاں اٹینڈ کرنا چھوڑ دے، بلکہ اپنے بیٹے کو سنبھالے، وہ خود بزنس سنبھال لیں گے۔ پر مسز ثانیہ کے لفظ جو گونجے اس کے کانوں میں، جس نے اس کے ہاتھ وہ سن کر دی کہ ایک مالکن کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا اس کا کاروبار، کہتے ہوئے ایک مکروہ قہقہ لگاتے اس نے سارے بزنس اور اس کے حصے کی پراپرٹی کے پیپرز دکھائے جہاں مسز ثانیہ اکلوتی مالکن تھیں۔ وہ تو چلے گی وہاب صاحب کو سکتے میں چھوڑ کر، اس کے سر پر ساتواں آسمان گرا کر، پیچھے ایک جوان 4 سالہ بیٹے کے باپ کو، ایک مزدور انسان کو روتے سے سکتے چھوڑ کر۔ وہاب صاحب کا دل کر رہا تھا اس کا پنچ کھٹیا بھائی سامنے آئے تو اس کے سینے میں ساری پسٹل کی گولیاں اتار دے۔ جو اتنا گرا ہوا شخص نکلا تھا کہ اپنی بھابھی ماں مقام کو بھی نہ چھوڑا اس نے اپنے شیطانی روپ سے۔ وہاب صاحب نے روتے ہوئے ساری سچائی آغا جان اور وجدان کے سامنے رکھی، اور ان کی حالت بھی کچھ الگ نہ تھی اس سے۔ وجدان تو جا رہے تھے وہاج کو کچلنے، زمین میں گاڑنے، اس شیطان کو جس نے اپنے ہی بھائی کی عزت پر بری نظر ڈالنی تھی۔ وہاج کو بلک بھی نہ پڑی کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ وہ تو آج کل اپنے دوست احمد کو رخصت کر رہا تھا پاکستان سے، اور جب لوٹا تو آغا جان کو وہاب کے گھر میں دیکھ کر ٹھٹر گیا، اور پھر اپنا اعتماد بحال کر کے اندر آیا۔ پھر اس سے پہلے ہی وجدان اس پر ٹوٹ پڑا، اور سیم دوڑتا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا، جہاں اس کا باپ منہ چھپائے رو رہا تھا، چچا اپنے تایا سے پیٹ رہا تھا اور چھڑوانے کی کوشش کرتی آغا جان کی گرفت سے اپنی چوٹی کو چھڑواتی مسز ثانیہ دھاڑے مار رہی تھی اپنے شوہر کے لیے، نہیں اپنے دیور کے لیے جس سے اس کے حرام کا رشتہ جڑا تھا۔ اور پھر چیختے وہاج نے مطالبہ کیا کہ وہاب ہانیہ کو طلاق دے، اور یہی روز مسز ثانیہ کا تھا کہ وہ اس لنگڑے شخص کو ساتھ مزید دن کی نہیں گزار سکتی، اسے آزادی چاہیے۔ اور جہاں یہ لفظ چھوٹے سے سائم کے کانوں میں سائیں سائیں کر کے گونج رہے تھے، وہیں صبح روتے ہوئے سب کو چھوڑ کر وہاب صاحب ہمیشہ کے لیے اسے آزاد کر گئے۔ مسز ثانیہ کا صرف لفظ لنگڑا اس کے دل میں ایسے تلوار کی طرح گھوپ کیا تھا کہ صبح اس کی لاش ملی بسترے سے۔ ہانیہ ذات وہاج ذات دونوں ذات زید خاندان نے انہیں بے دخل کر دیا اور ان سے قطعی تعلق کر دیا۔ آغا جانی بہت رہی ایک بیٹے کی موت پر دوسرے کی شیطان صفت پہ کہ آدموئی ہو گئی۔ مزید صدمہ انہیں تب لگا جب عدت ختم ہوتے مسز ثانیہ وہاج ہانیہ بن گئیں۔ دونوں یوں غافل ہو گئے دنیا سے کہ اگر انہیں گھر کے کونوں میں چھپا اپنے باپ کی خوشبو میں چیتا غلاموں کے رحم و کرم پر چھوڑا سائم بھول ہی گیا۔ اگر کسی کو یاد رہتا تو کھانا نہ ملتا، نہیں تو کوئی خیر خبر نہ لے جاتی۔ ملازموں کی جب اپنی مالکن سے بےعزتی ہوتی تو وہ اس معصوم پہ اپنا غصہ نکالتے اور اسے ذرا سی بات پہ بری طرح پیٹ دیتے کہ وہ باہری دنیا سے ڈرنے لگا تھا، لوگوں سے ڈرنے لگا تھا، اپنی ماں چچا سے ڈرنے لگا تھا جنہوں نے اس کے باپ کو مارا تھا۔ ہاں، دونوں قاتل تھے اس کے باپ کے۔ حویلی میں اپنا جوان بیٹا گنوا کر کسے اس کی نشانی کی یاد تک نہ آئی۔ ماں اپنے نئے شوہر کے ساتھ دن رات گھر سے غائب تھی۔ پیچھے زہریلی سوچوں کے بیچ پلتا وہ سائم زیدی ایک الگ ہی راہ کا مسافر ہو گیا کہ اس کی نظر میں ہر عورت مسز ثانیہ جیسی تھی۔ اسے عورت ذات سے نفرت تھی، اسے اپنے ماں چچا سے نفرت تھی، اسے تو دنیا کے ہر مکروہ چہرے سے نفرت تھی۔ وہ چہرہ جس میں وہ دولت اور ہوس کی پیاس دیکھتا تھا، اور اس کا دل کرتا اسے اپنے پاؤں تلے کچل دے۔ وہ چہرہ جس میں وہ دولت اور ہوس کی پیاس دیکھتا تھا، اس کا دل کرتا تھا اسے اپنے پاؤں تلے کچل دے۔ پر وہ کیوں ایسی نہیں تھی؟ نہیں، وہ ایسی نہیں تھی، پر چھپی ہوئی تھی اپنی ماں کی طرح، جس طرح اس نے اپنے باپ کو پھنسایا تھا، پہلے معصوم پاک باز بن کر اور پھر شادی کے بعد اپنا روپ دکھایا تھا، وہ بھی ویسی ہی ہوگی، اور وہ ضرور دیکھے گا اپنی آنکھوں سے اسے بدلتا، اور تب اس کا یقین پختہ ہو جائے گا، اس کی نفرت کو منزل ملے گی۔ صرف ایک بار وہ سامنے تو آئے اپنے روپ کے ساتھ، جسے چھپائے بیٹھی تھی، تقویٰ بن کر دنیا کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ وہ ضرور وہاب بنے گا، پر موت کو گلے لگانے والا نہیں، اس صورت کو اپنی اوقات دکھانے والا وہاب، کیونکہ وہ لنگڑا نہیں تھا، وہ برا تھا، ایک برا انسان۔ اور جس طرح ہانیہ کا انتخاب لنگڑے سے وہاج تک گیا،
ویسے ہی وہ جانتا تھا اس کا انتخاب برے سہم سے جا کر اچھے انسان بھیس میں دو شیطان صفت پھر سامنے آئیں گے، پر وہ نہیں جانتا تھا شیطان کبھی جیتا نہیں ہے، اس کے منہ پہ دھول اشکست کی دھول لعنت ہے۔ آپ ایسے کیسے واپس آئے؟ وہ غصے سے سرخ آنکھیں لے کر آغا جان کے روم میں آیا۔ اس کی داڑھ پہ وجدان صاحب اور رضا بھی بھاگ کر آگے پیچھے۔ اپنے خیالوں سے جو چونکتے آغا جان نے نظریں اٹھائیں اور سامنے اپنے بیٹے کا خون کم اس عورت کی کوکھ کو بیٹا دیکھ کر وہ بلبلا اٹھے۔ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ اچانک سے سائم کے گال پر پڑا، چٹاخ پھر دوسرا پڑا۔ تم نہیں ہو سائم، تم اس عورت کی کوکھ ہو، اس گندی عورت کی جو عورت ذات پہ دبا ہے، تم اس کی کوکھ ہو جو تم نے ثابت کر دیا۔ خبردار اگر جو تم نے اس لڑکے کا نام بھی اپنی گندی زبان پہ لیا۔ نہیں ہو لائق تم اس کے سائم زدی، تم اس کی جوتی کے لائق بھی نہیں ہو۔ تم کیا اسے پیسے دو گے؟ تم کیوں اسے منہ مانگے پیسے دو گے؟ میں دیتا ہوں، تمہیں جتنے چاہے مانگو، دفع کرو، اپنی شکل گھن آتی ہے مجھے تم سے، تمہاری ماں سے۔ آغا صاحب آپے سے باہر ہو کر سائم کو کالر سے پکڑ کر دھاڑ رہے تھے۔ اور ہاں خبردار، جو تم نے آج کے بعد اپنے نام کے ساتھ میر وہاب لگایا تو تم وہاج ہو، وہی وہاج ہو۔ انہوں نے جملہ اپنے حلق میں دبا کر سائم کو پیچھے دھکیلا کہ بروقت اسے وجدان صاحب اور رضا نے تھاما۔ سائم سرخ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے اور آغا جانی غصے سے کامتے اپنے شوہر کو۔ میں لائق ہوں یا نہ، پر آپ جان لے وہ سائم میر وہاب زید کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آغا جان سائم لفظ چبا کر کہتا، آغا جان کو ششدر چھوڑ کر کندھے چھٹک کر اپنے تایا اور رضا کی پکڑ سے خود کو چھڑواتے ایک سرخ غصے بھری نظر ان پہ ڈال کر وہاں سے نکلا۔ وہیں کھڑی آغا جانی اور ثانیہ بیگم اس کے لفظوں میں ضد جنون دیکھ کر دل تام گئی۔ وجدان صاحب نے آگے بڑھ کر آغا جان کا اپنا سہارا دیا ہمیشہ کی طرح۔ حویلی سے کیا، وہ تو زید پور گاؤں کی حدود چھوڑ چکا تھا۔ وہ شہر کے حدود میں داخل ہوتے اس نے گاڑی اپنے فلیٹ پر روکی۔ نہ اس کا بھی کوئی موڈ تھا ہانیہ وہاج کو دیکھنے کا، نہیں کسی کی بکواس سننے کا۔ کتنے دنوں سے آتی لیلا اور اپنے دوستوں کے کالز بھی وہ مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے ٹیبل کے دراز سے سگریٹ کا پیک نکال کر بالکنی میں آ گیا اور سیاہ آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھتے وہ سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ وہ 2 دفعہ اسے تھپڑ مار چکی تھی سائم زادی کو، جس کے اشارے پہ لڑکیاں اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ اس پہ وہ معمولی لڑکی 2 دفعہ اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ چکی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، کچھ برا نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ جب بھی اسے سبق سکھانے کا سوچتا کچھ نہ کچھ بیچ میں آ جاتا اور اس کے ارادوں پر پانی پھیر جاتا۔ وہ اسے مسلسل رد کر رہی تھی، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ دولت، شہرت، ڈیشنگ پرسنالٹی، پھر کیوں وہ بھاگ رہی تھی؟ سوچتے ہوئے اس کے خون کھول اٹھا اور وہ اسے ٹھکرا کر اس شاخ کو چن رہی تھی۔ ٹھکرا جانے والے احساس سے سائم کا چہرہ سرخ لہو پڑ گیا اور وہ ایک کے بعد ایک دوسرا سگریٹ ختم کرنے لگا۔ آغا جان اور رضا دروازہ نوک کرتے روم میں بیٹھے آغا جان سے اجازت مانگنے لگے۔ آؤ رضا اپنی سوچوں کو جھٹک کر آغا جان نے اسے اجازت دی تو وہ احترام سے اندر داخل ہوا۔ کہاں گیا وہ کمبخت؟ غصے اور چھپی فکر مندی سے استفسار کیا۔ آغا جان وہ اپنے فلیٹ میں ہے اور آپ کہنے پہ ہم نے اپنے آدمی اس پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ اگر اس نے تقویٰ یا اس شاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ہمیں پہلے سے ہی آگاہ کریں گے، مؤدب سار رضا نے بتایا تو آغا جان نے گہرا سانس خارج کرتے سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اس پہ کڑی نظر رکھو، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے، اور اب جاؤ۔ آغا جان نے حکم دیتے کہا تو رضا سر ہلا کر انہیں مطمئن رہنے کا کہتے اپنے روم میں چلے گئے۔ اور آغا جان سوچ رہے تھے کہ کیا کرے جو ان کا پوتا سیدھی نیک راہ پہ آ جائے۔ ایک امید تھی، وہ بھی ڈوب گئی۔ اب اتنے مطلب بھی نہیں تھے کہ اپنے مطلب کے لیے اس لڑکی کے ساتھ ہوئے ظلم کو بلا کر اسے اپنے بگڑے پوتے سے باندھ دیں۔ کاش وہاب میرے بچے تم اس عورت کے جال میں نہ پھنستے تو آج میرا پوتا ٹھیک ہوتا، نیک راہ کا مسافر ہوتا۔ ایک درد بھری آہ نکلی ان کے منہ سے اور پاس پڑی اپنی بیگم کو دیکھا جو غصے سے ان سے ناراض ہو کر سو گئی تھی۔ نہیں سمجھ رہی تھی اپنے پوتے کی خوشی کے لیے کسی کی زندگی نہیں برباد کر سکتے۔ جب وہ آنکھیں موندتی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور ماتھے سے پسینہ صاف کرتی، کیونکہ جب وہ آنکھیں بند کر رہی تھی تب تک وہ سرخ نیلی غصے بھری آنکھیں چھانک سے آ جاتی اور اسے خوفزدہ کر جاتی۔ وہ بہادر تھی، ہاں وہ بہادر تھی، پر اس شخص کا کیا کرتی جس نے پہلی بار اسے خوف کا ذائقہ چکھایا تھا؟ سائم زدی کیا تھا یہ شخص؟ کون تھا؟ اس کے اپنے گاؤں کا سائم میر وہاب کا بیٹا، وہ کیوں اس کا دشمن بن بیٹھا تھا؟ کیا بگاڑا تھا اس کا؟ یہ کہ وہ اسے منہ نہیں لگا رہی تھی، سب لڑکیوں کی طرح وہ اس کے آگے پیچھے نہیں ہو رہی تھی، اس کے قیمتی تحفے نہیں وصول کر رہی تھی۔ کیا کرتی وہ ایسی تھی نہیں، لازمی نہیں ہر لڑکی ایسی ہو۔ کیا اس کی نظر میں کوئی اچھی لڑکی نہیں؟ سبھی اس سے ایک جیسی لگتی ہیں۔ میرا دل کر رہا ہے سائم زدی کہ تم جیسے بھٹکے ہوئے مسافر کو راہ راست پہ لاؤں، تمہیں گمراہی سے نکال کر روشنی میں لاؤں، تمہیں حقیقت دکھاؤں، عورت کا درجہ دکھاؤں، تمہیں بتاؤں کہ جن عورتوں کو تم بے مول کر رہے ہو حقیقت میں ان کا درجہ کیا ہے۔ وہ سوچتی بالکنی میں آئی اور سیاہ آسمان کو دیکھتی مزید سوچوں کے گہرائی میں اترنے لگی۔
वैसे ज़्यादा गलती तुम्हारी भी नहीं, अगर हर लड़की तुम्हारे मुंह पर ऐसे ही ठोकर मारे तो शायद तुम गुमराह ना होते जितना इस वक्त अंधेरे में हो। तुम्हें सिर्फ हाथ पकड़कर राह पर लाने की ज़रूरत है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह तुम्हें एक नेक अच्छी औरत का साथ नसीब करे जो तुम्हारी हर गलत सोच को रद्द कर दे और तुम्हें ठीक रास्ते पर लाए। वो मुस्कुराई और आमीन कहने लगी। अल्लाह, आप भी सोच रहे होंगे ना कि इस शख्स ने इतना कुछ किया फिर भी मैं इसके लिए दुआ कर रही हूँ, तो क्या करूँ? आपने बनाया ही ऐसा है। मैं इसे माफ़ तो नहीं करूँगी, हाँ ऐसे सही राह पर आने की दुआ ज़रूर करूँगी जो आपने कबूल करनी है, कि इसको एहसास हो कि वो कितना गलत कर रहा है। फिर वो खुद ठीक हो जाएगा और मुझसे अच्छे नेक इंसान के रूप में माफ़ी मांगेगा तो मैं माफ़ कर दूँगी, प्रॉमिस। वो ऊपर आसमान को देखती अल्लाह से बातें कर रही थी और जवाब इसे अपने दिल से मिल रहे थे। क्या तुम इसे माफ़ कर दोगी? दिल से सवाल उठा और वो मुस्कुराई। हाँ कर दूँगी, बशर्ते कि वो एक अच्छा इंसान बनकर चाहे मुँह से माफ़ी भी ना मांगे। बस मैं इसकी आंखों में माफ़ी के तासुरात हूँ और शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। बस वो मुस्कुराती गोया हुई और कुछ देर चमकते चांद को देखती वापस रूम में बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंदी। कुछ खुद से बातें करने के बाद अब इस नीली आंखों वाले कार ड्रॉप कहीं दूर भाग गया था। कार डर अब कहीं दूर भाग गया था। इसकी जगह पर सुकून नींद थी। हैदर का वो क्या कहती वो तो था ही। मिस्टर परफेक्ट पप्पा को भी वो बहुत पसंद आया था। तस्वीर में ही एक सोबर अच्छा था, फिर क्यों इन्हें पसंद ना आता। उन्होंने देखते कह दिया कि दानियाल देर ना करो, इन्हें जवाब दे दो और जवाब इस बात में ही होना चाहिए। पर दानियाल का इतनी जल्दी जवाब देने का इरादा नहीं था। वो दो दिन बाद देने का सोच बैठे थे। यह फैसला इसे अच्छा लगा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हारून की बीवी को मौका मिल जाए इसकी बहन को ताने मारने का। कुछ खुद से बातें करने के बाद अब नीली आंखों वाले का इसकी खुशी का कोई ठिकाना न था जब दानियाल की कॉल आई और इसे इन्हें मस्बत जवाब मिला। हामिद साहब की इशारत भरी नज़रें इसकी मुस्कुराहट पे जमी तो हैदर खिल के कह लगा उठा था, हारून तुमसे मिलने आने वाला है। हामिद साहब ने गुस्सा ज़ब्त किए बैठी महकार से कहा, पर मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहती। बोल दें इसे कि आ रही है लाडली, यहाँ तो अपना ठिकाना भी यहीं बना लें। वो चीख कर कहती हैदर और हामिद साहब को शशदर छोड़कर वहाँ से चली गई। इसका मतलब क्या था? डैड वो क्या कहना चाहती है? टेबल से उठ खड़े हुए हैदर ने ज़ोर से टेबल पे हाथ मारते धड़ाके सीढ़ियाँ चढ़ती महकार एक पल को सहम गई। इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है इस मासूम से। हामिद साहब भी उठ खड़े हुए। आप इसे समझा दें डैड की अपनी बकवास बंद रखे, वरना किसी दिन मैं आप से बाहर हो जाऊंगा तो भूल जाऊंगा ये मेरी बहन है। वार्न करते गाज़ो गज़ब के तासुरात लिए वो कोट चेयर से उठाकर ऑफिस के लिए रवाना हो गए। सुबह सुबह मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। कितना खुश था और इसकी बहन ने एक पल न लगाया इसकी खुशी मट्टी में मिलाते। सोचते हुए वो लब भींच कर गाड़ी ड्राइव करता शाह इमारत के सामने रुका। गार्ड्स ने इसे देखकर सलाम किया और इसके लिए डोर ओपन किया। सब के सलाम का जवाब देते वो अपने ऑफिस में आया और चेयर पर बैठकर गुस्से से मिठियाँ बीचे में कार की बात का मतलब सोचते इसकी रगें तन गई। कितनी घटिया सोचती इसकी बहन की कि घिन आती थी। थैंक यू। सवेरा रिपोर्ट्स लेते हुए कार ने सामने बैठी डॉक्टर को कहा। इसने कुछ दिन पहले ही अपनी फ्रेंड्स सवेरा को फोर्स करते इसे मजबूर करते ये रिपोर्ट्स बनाने का कह दिया था और आज जब दानियाल की तरफ से मस्बत जवाब आया था तो वो आयशा को लेकर यहाँ आ गई थी। आयशा ने जब सुना तो इसके पाँव तले ज़मीन खिंचली गई कि दानियाल ने हाँ कर दिया है। अभी वो आप इसे बाहर होकर तकवा को मारने के लिए पीछे थे कि इससे पहले महकार की कॉल आ गई और इसने बताया कि रिपोर्ट्स तैयार है, हम कल चलेंगे इन्हें लेने, तुम तैयार रहना। तब आयशा के जैसे सांस में सांस आई और इसने महकार को कहा कि इसे यूनी से पिक कर ले और अब वो दोनों यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद थी। मैं ये करती तो नहीं पर करती हूँ महकार, पर तुम्हारी दोस्ती ने मजबूर कर दिया है। डॉक्टर सवेरा महकार के साथ बैठी इस खूबसूरत सी लड़की को देखकर बोली। पता नहीं क्या मुसीबत आ गई थी। इस लड़की की झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाई थी। महकार के फोर्स करने पे वो राज़ी तो हो गई थी पर इसे अपने अमल पे शर्मिंदगी हो रही थी जिस वजह से वो एक्सक्यूज़ करती एक इमरजेंसी केस का कहती वहाँ से निकल गई और खुशी से पागल होती आयशा के साथ। जैसे हैदर आ गया था वो महकार के साथ हाथ से चिपकती फाइल देखने लगी। अब कोई नहीं रोक सकता था हैदर को मेरा बनने से। वो खुशी से
آہستہ بولو اور اب چلو، کافی دیر ہو گئی ہے، تم یہ اپنے پاس رکھ لو، تم پتہ نہیں کیا کرنے والی ہو، جہاں بھی ضرورت پڑے میں ساتھ رہوں گی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتی بولے۔ عائشہ بیگ میں پیپرز ڈالتی سر ہلانے لگی۔ آپ مجھے یونی ڈراپ کر دیں۔ عائشہ کے کہنے پر مہکار نے ڈرائیور کو یونی چلنے کا کہا اور وہ سر ہلا گیا۔ ہاں آ رہی ہوں بابا۔ سر پہ دوپٹہ درست کرتی مسلسل چلتی۔ بیل پر وہ چڑھ کر بولی۔ ابھی تھکی تھکی سے یونی سے لوٹی تھی۔ دانیال آفس گیا ہوا تھا اور وہ چینج بھی نہ کر پائی تھی کہ بیل بجنے لگی۔ اس نے سوچا چینج کر کے دیکھ لے گی، پر دوسری طرف دیکھے کوئی بھوت پہ پیچھے پڑ گیا ہو یا بیل پہ ہاتھ رکھ کر ہٹانا ہی بھول گیا ہو۔ بس بھی کر دی۔ اب اسے لگا دانیال تھا، تبھی غصے سے اپنے بھائی کا اس بچگانہ حرکت پر دروازہ کھولتی بولی، پر سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی اوشن نیلی آنکھوں میں سرخی جمائے لمبا چوڑا سائم زید اس نے سامنے کھڑا دیکھا اور تقویٰ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اسے اپنے دروازے پہ دیکھ کر۔ مزید تو وحشت زدہ تب ہوئی جب گھر میں وہ اکیلی تھی۔ یہ سوچ ہی روح فرض آتی کہ اگر وہ اندر آ گیا تو اس پاگل لوفر شخص سے کچھ غلط کی توقع کی جا سکتی تھی، اچھائی کی نہیں۔ تم بس کر دیتی تو میں بھی کر دیتا مولانی۔ وہ اس کے ہمایاں اڑے چہرے کو دیکھتے ہوئے مزے سے بولا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ خوفزدہ ہوتے دروازہ بند کرنے لگی کہ بیچ میں ہی یکدم سائم نے اپنے پاؤں بیچ میں رکھ کر اس کی کوشش ناکام کر دی اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اندر داخل ہوتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کے گھر کا ایڈریس اسے سیف نے اس دن ہی دے دیا تھا، اور رہی بات آغا جان کے بھیجے آدمیوں سے جان چھڑوانے کی، تو انہیں بے وقوف بنانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس رات بالکنی میں کھڑا اپنے فلیٹ کے سامنے وہ آدمی دیکھ کر پہلے تو کچھ حیران ہوا، پھر سمجھ کر بے ساختہ ہی مسکرا دیا۔ کچھ دن تو وہ دوستوں سے ملا اور انہیں یہاں وہاں فالتو میں گھماتا رہا دور دور تک، اور آج اپنے فلیٹ میں آ کر پیچھے سے کھڑکی نکال کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ سامنے وہ اس پہ نظر رکھے بیٹھے کہ ان کا صاحب اندر بیٹھا ہوگا، اور اب وہ یہاں تھا اپنی آغا جان کے آدمیوں کو بے وقوف بنا کر۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کھولو دروازہ، نکلو میرے گھر سے۔ تقویٰ رونے جیسی ہو گئی۔ اسے دروازے کو لاک کرتے دیکھ کر اس کے پاؤں سن پڑنے لگے۔ چلا جاؤں گا، کچھ سوال جواب تو ہو جائیں مولانی، اور کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں دیکھے، کچھ فرصت سے دیکھنے دو، ان پہ تاب آنکھوں کو قرار دو، میری الفت کو اپنا عہد دو، آؤ مل کر عہد الفت کرتے ہیں۔ سائم کے لہجے میں ان دکھے چھپے سے جذبات نمودار ہوئے کہ جن سے وہ بھی ناواقف تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اسے اپنے لفظوں سے حواس باختہ چھوڑتے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اچانک ہی دروازے سے لگاتے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا، اور اب اس کی بری پھیلی آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے کھڑا تھا، انتظار میں جیسے اس کے کہنے پہ وہ اظہار کر دے گی، اس نے الفت کا عہد کرے گی، ساتھ ساری عمر عہد الفت نبھائے گی۔ اور تقویٰ اس کی ہمت جرأت لفظوں پہ ششدر، اس کے منہ سے نکلی سگریٹ کی بو اور قریب کھڑے رہنے پہ تیز گرم سانسوں کے تپش پہ سانس روکے کھڑی تھی۔ بکواس بند کریں، دفعہ ہو میرے گھر سے۔ خود کو سنبھالتی اپنے اندر ہمت پیدا کرتی دھاڑی کے آس بھری نظروں سے دیکھتے سائم کی آنکھوں میں غصے سے جیسے خون ٹپکنے لگا۔ میں بکواس کرتا ہوں؟ زور سے دروازے پر ہاتھ مارتے اس کے منہ پر گرایا کہ تقویٰ سہم سی گئی۔ میں بکواس کرتا ہوں؟ میری ہر بات تمہارے لیے بکواس بےہودگی ہے، اور اس کمینے کی ٹھیک شریفوں والی ہے۔ وہ کچھ کہے، پیار محبت شرافت لگے، میں کچھ کہوں تو میں برا ہوں؟ کیوں آخر کیوں؟ وہ اس کے شانوں کو اپنے سخت گرفت میں دبوچے دھاڑ رہا تھا۔ تم صرف اس وقت خود پہ نظر ثانی کرو، تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ درد سے وہ ڈبڈباتی نظروں سے دیکھتی وہ کندھے جھٹک کر بولی، مجھے خود پہ نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں ہی بری ماں کا برا بیٹا۔ تم صرف یہ سن لو، اگر تم نے اس لڑکے سے شادی کے لیے انکار نہ کیا تو۔ اس نے اس کے شانوں کو چھوڑ کر ایک ہاتھ واپس دروازے پر ٹکا کر دوسرے سے پیچھے سے گن نکالی کہ اسے دیکھ کر تقویٰ ہکا بکا رہ گئی۔ سائیں خوف سے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ سائم نے مسکراتی نظر اس کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی۔ سائیں کی جان، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ تمہارے بھائی کے لیے ہے۔ اگر تم نے انکار نہ بھیجا اس لڑکے کو اور آغا جان کو یہ نہ کہا کہ تم صرف سائم میر وہاب زید کی دلہن بنو گی اور صرف میں سائم زید تمہارے لائق ہوں، نہیں تو اس کی جو ساری گولیاں ہوں گی وہ اس شخص کے سینے میں جائیں گی، نہ ساری زندگی تم سکھ سے جیو گی، نہ ہی وہ کمینہ۔ وہ بے حسی سے کہتا گن کو اس کے گال پر رکھ کر اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ تقویٰ کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گالوں پر گرا اور وہ سسکیاں دباتی اسے دیکھنے لگی۔ بے بسی بے یقینی سے وہ اتنا کیسے گر سکتا تھا، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ اس قدر وہ گمراہ تھا کہ انسان کی جان لینے کی در پہ آ گیا تھا۔ میں نہیں بے وقوف بننے والا۔ ان مگرمچھ کے آنسوؤں سے اسے دانت پیس کر کہتے گن کے منہ سے اس کے گالوں سے آنسو چنے، اور تقویٰ کپ کپاتی اسے حصار میں سانسیں روکے کھڑی تھی۔ ان مگرمچھ کے آنسوؤں نے دنیا لوٹی ہے پر سائم زہد کو نہیں لوٹ سکتے مولانی، وہ غصے سے کہہ رہا تھا اور وہ سن رہی تھی خاموش سی۔
2 दिन, सिर्फ 2 दिन तुम्हारे पास, इन 2 दिनों में तुम्हारी कॉल आ जानी चाहिए हवेली, वरना। वो झुक कर इसके कान में सरगोशी करते बोला कि इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी सर्द लहर दौड़ गई। कहाँ वो लड़कों से इतने फासले पर रहती थी, कहाँ ये शख्स इसके इतने करीब खड़ा था कि इसके मुंह से निकलती सिगरेट की बू, सांसों की तपश वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। क़यामत ही तो है, इसके लिए कोई गैर मर्द इसके इतने करीब खड़ा था, इसके भाई की गैर मौजूदगी में, कि जिसे जैसे चाहिए से तोड़ सकता था, इस पे शैतान गालिब भी आ सकता था। चलता हूँ, अगर 2 मिनट मज़ीद खड़ा रहा तो तुम मौलानी इस दुनिया से ही फौत कर जाओगी। तमस्करे भरी नज़र इस पर डालकर वो दूर हुआ और अपनी गन पीछे लगाई। गौर करना भाई, चाहिए ये वो कमीना। इसका गल थपथपाकर तकवा ने नफरत से इसका हाथ झटका। साइम हंस पड़ा और इसे भागकर रूम में बंद हो जाने पे एक सरसरी नज़र घर पर डालकर दरवाज़ा लॉक करता वहाँ से निकला और गाड़ी में बैठकर अपने फ्लैट पर पहुँचा, जहाँ सैफ और जुनैद के साथ लैला मौजूद थे। इसे अंदर दाखिल होते देखकर वो बेताबी से इसकी जानब लपकी। साइम कहाँ थे? इतने दिन ना कॉल अटेंड कर रहे थे, ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे, और अब वो तुम्हारी मोबाइल ही ऑफ है। मतलब हद है, तुम्हें मेरी कोई फ़िक्र नहीं। और वो लॉर्ड गुस्से से पूछ रही थी कि खौफ से सुनते साइम ने कदम आगे बढ़ा दिए। ये लो पकड़ो और इसे शॉपिंग करवाओ। इसने जेब से कार्ड निकाल कर इसकी सैफ को जाने फेंका और खुद जाकर अपने रूम में बंद हो गया। और लैला आई तो ईद हो गई यार। जुनैद खुशी से सामने सुर्ख चेहरे पर खड़ी लैला को देखता बोला, तुम्हारे लिए नहीं किया, नहीं कहा। सर झटकर पाँव पटकती वो इन दोनों के सर पे पहुंची और सैफ के हाथ से कार्ड चिपटा। वो बेफिक्र थी, इसका नज़रअंदाज करना बुरा तो लगता था, पर इसे मालूम था वो सिर्फ इसका है और इसका रवैया इस पर कोई गिला न था। वो तो था ही मूडी शख्स। हाँ, हाथ हल्का रखना, जुनैद ने कहकर लगाते कहा और इसने सर झटका। वो तो मैं आज इसे बताऊंगी। वो कार्ड बैग में डालकर जाने लगी। फिर एक नज़र साइम के रूम के बंद दरवाजे पर डालकर हाँ कोई फ़ायदा नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सैफ ने भी इसके गुस्से पर कहकर लगाते कहा तो लैला हाँ करके रह गई और तीनों साथ निकले फ्लैट से। और सैम जानता था वो ऐसे नहीं जाएंगे, इसलिए इसने अपना कार्ड दिया था, क्योंकि वो इस वक्त अकेला रहना चाहता था। सिर्फ तन्हाई जो इसकी बचपन की दोस्त साथी रही थी। तुम्हारा चेहरा क्यों सूजा हुआ? तकवा तबीयत ठीक है? ड्राइंग रूम में पे बैठे दानियाल ने इसके सुर्ख आंखों और सूजे हुए चेहरे को देखा। नहीं भाई, वो सिर्फ हल्का सा सर में दर्द, ठीक हो जाएगा। वो बहाना बनागी। अब क्या बताती कि वो आया था और इसे ड्रादम खा के रिश्ते से इनकार करने और अपने लिए कहने का कहकर चला गया। तू मेरी जान फिर क्यों कर रही हो? खुद खाना खा लूँगा, तुम आराम करो। चलो। और चेयर खिसका कर उठ खड़ा हुआ और इसके हाथ से पानी का जग लेकर टेबल पर रखता है। इससे साथ लेकर इसकी ना को नज़रअंदाज करता रूम में आया और इसे बेड पर बिठाया। मैं ठीक हूँ भाई, तकवा भारी आवाज़ में मनाई। ठीक नहीं हो? ठीक आवाज़, आंखें देखो। वो डिप्टी कर बोला कि तकवा लब दबा के खाना खाया था? यानी इसका चेहरा पकड़ते इसकी आंखों में देखते पूछा। तकवा नज़रें चुराती इस बात में सर हिला के, झूठ मत बोलो, पिटोगी, मुझे मालूम है तुमने खाना नहीं खाया। बैठो मैं लाता हूँ, साथ खाते हैं बहन भाई, आज साथ खाते हैं और फिर तुम्हें दवाई दूंगा, खाकर आराम करना मेरी गुड़िया। वो कहता चला गया और तकवा आंसू पीती इसकी पुश्त को देखने लगी। वो चाहकर भी इसे ना बता पाई कि इसके पीछे क्या हुआ था। अगर बता दी तो शायद इस बार इसका भाई संसदी का खून करने से ना कतराता और वह खून खराबा नहीं चाहती थी। मैं क्या करूँ? वो सीसा कुटी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक तरफ भाई की मोहब्बत, दूसरी तरफ इस शख्स की चाहत, तीसरी तरफ वो ज़िद्दी इंसान जो कदम कदम पर इसके लिए कांटे बिछा रहा था। निहाल के पाँव की चाप सुनते वो आंसू साफ करती पहले की तरह बैठ गई। जा रहे हो हारून? साहिल को तैयार होते देखकर सायरा बेगम ने पूछा। जी अम्मी। हारून ने सर हिलाया। हाँ जाओ, बच्चे ले आओ, वरना इस घर में तिनका भी नहीं बचेगा। अगर यही हाल रहा तो इन्होंने मुलाजमा की तरफ देखते कहा, जिसे तकवा के जाने के बाद रखा गया था और हर दूसरे तीसरे दिन घर की चीज़ें गायब हो रही थी। कभी डेकोरेशन का सामान तो कभी किचन का। सायरा बेगम परेशान हो गई थी। अब इसे यूँ अचानक निकाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि इनका हाल ऐसा था कि उठकर अपने पेट में पानी पी ले, ये भी बहुत बड़ी बात थी। घर कहाँ संभालना। मैं कार होती तो अलग बात थी। वो सख्त नज़रें रखती थी मुलाजमा पे कि इनकी हिम्मत ना होती कुछ चुराने की, पर अब कोई नहीं था तो मुलाजमा को जैसे आया कर रही थी। बेगम साहिबा, मैं जो मुलाजमा इनके पास है, इनके बेटे की तबीयत नासाज होने की वजह से आज जल्दी जा रही थी। सायरा बेगम ने इसकी तरफ देखा, पर इसके हाथों में टिफ़िन देकर हैरान हुई। ये स्टोर रूम में रखा था ना, क्यों निकाला और कहाँ लेकर जा रही? उन्हें गुस्सा आया। मुलाजमा भी घबरा गई। साहिल को बूट पहनाते हारून ने सरसरी नज़रें उठाईं, फिर झुका दी।
وہ بیگم صاحبہ بچا ہوا کھانا ہے، بچوں کے لیے لے کر جا رہی ہوں، کچھ زیادہ تو اس میں ہی ڈال دیا، آپ فکر نہ کریں، کل لے کر آؤں میں۔ ملازمہ یقین دلاتی بے بسی سے گویا ہوئی۔ نہ بیبی، پچھلی بار جو برتن لے کر گئی تھی وہ تمہارے گھر سے چوری ہو گئی اور اب یہ لے کر جا رہی ہو، کیا پتہ یہ بھی چوری ہو جائے۔ بہن بہت مہنگا ہے، رکھ دو جا کر واپس اپنی جگہ، کوئی دوسرا ٹفن کچن سے لے لو، سائرہ بیگم برہمی سے بولی۔ تو اس نے بیچارگی سے ہارون کو دیکھا، ادھر دیکھ کیا کہہ رہی ہے، جا سنا نہیں ہے؟ انہوں نے جھڑکا تو ملازمہ منہ بنا گئی۔ چھوڑیے امی، لا دیں گے، کل آپ جائیں پلیز، ہارون نے اسے کہا تو وہ مسکراتی خوشی سے 1 منٹ بھی لگائے بغیر وہاں سے نکلی جیسے اس کی منتظر تھی۔ ہائے ہائے کتنی چلاک عورت ہے، آہستہ آہستہ میرے گھر کی ساری چیزیں چرا رہی ہے۔ اے جا ہارون، لے کر مہکار کو اسے بھی بتانا، اس چڑیل کے بارے میں بھاگی چلی آئے گی، دیکھنا۔ ان کے کہنے پر ہارون سر ہلاتا خدا حافظ کہہ کر ساحل کو اٹھائے وہاں سے نکلا۔ مما، ساحل بھاگتا لاؤنج میں بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی میگزین پڑھتی مہکار کو دیکھ پکارا۔ ساحل وہ تڑپ کر مڑی، کتنی یاد آ رہی تھی اس کی، پر اس انا کا کیا کرتی جو اسے جکڑے بیٹھی تھی۔ میرے جگر، اس نے دیکھتے میگزین پھینک کر مہکار نے باہیں پھیلائیں اور ساحل بھاگتا ہوا روتا اس کے آغوش میں سما گیا۔ مما، وہ سسکا، اور مہکار کا اتنے دن رہ کر دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگی اور پھر اسے خود میں کھینچ لیا۔ ہارون بہت دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں، وہ مسکراتا اس کے سامنے آیا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ سب کچھ بھول کر اسے لائیں گی اور اپنی زندگی خوشی سے گزاریں گے۔ ہارون کی آواز پر مہکار نے سر اٹھایا۔ بہت جلدی خیال آ گیا آپ کو؟ وہ غصے سے طنزیہ بولی۔ ہارون ہنس پڑا اس کے تیکھے لہجے پہ۔ مما چلے نا، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تقویٰ آپی بھی نہیں ہے۔ ساحل انہیں دیکھ کر التجائی انداز میں بولا۔ ہارون نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں ابھی نہیں آ رہی، کچھ دنوں کے بعد آؤں گی، تم ساحل کو یہیں چھوڑ جاؤ، سر جھٹک کر بولی۔ ہارون نے اسے دیکھا۔ کچھ دن بعد کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ وہ اس نے پوچھا تو مہکار نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہہ دیا نا کچھ دن بعد آؤں گی، اب کیا اس پہ مپی مارو گے؟ وہ تیز لہجے میں کہتی ہے، غصے بھری نظر ہارون کے چہرے پر ڈال کر ساحل کی انگلی پکڑ کر وہاں سے چلی گئی اور اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ساحل نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا جس پہ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پہ پھسلا۔ مما گھر چلیں پاپا کے ساتھ، وہ اپنے ماں باپ کو ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، تبھی ڈرتے ڈرتے بولا کہ مہکار نے بری طرح جھڑک دیا۔ چپ کرو پاپا کے سگے